آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ کسی کو کچھ نہ دے سکو تو دعا دے دیا کرو، کیونکہ دعا وہ تحفہ ہے جس کے لیے امیر بھی بھیک مانگتے ہیں۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹا ہوئے دل، رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنے دین کی تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ یہ ایک ایسا درد ہے، یہاں کوئی اپنا دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ کتنے جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھے کچھ نہیں سیکھا۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو ان کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ 2 شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جو دولت مند جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو عالم جو علم کے ذریعے فیصلے کرتا ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہیں ہو۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش نہیں، سازش کرنی پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ صحیح وقت پر ہوتے ہیں۔ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کو نام سے نہ پکارو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے، پر ساتھ نہیں چھوڑتا۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نہ سمجھوں کے لیے وسعت کی سکت نہیں رکھتے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی اہمیت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ۔
توبہ کا آنسو بھی کمال کے آنسو ہیں، گرتے باہر ہیں اور صفائی اندر کی کر دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ امیت نہیں ہارتے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنی خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ برے وقت میں کندھوں پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کر سنبھل جانا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی دوسرے کو گرانے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جس کی زبان صادق ہے، اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصے میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتے وہی ہیں جن میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع پہ بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن زہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کے میٹھے بول دل کو خرید لیتے ہیں۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتے ہیں، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔
अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजरते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो ये है कि आप उन लोगों के चेहरे भी पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन मुनाफिक बिल्कुल भी नहीं होता। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई है, मगर इंसानियत से खाली हो गया। पहले 2 लोग लड़ते थे और रिश्ता सुलह करवाता था, अब तीसरा वीडियो बनाता है। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकले। इन किस्म के लोगों को हमेशा याद रखिए, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में डाला। जिसके पास करने को कुछ नहीं होता वो दूसरों का जीना हराम करता है। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाला तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआ करे। कुछ लोग सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी उन्होंने जहन्नम बनाई हुई होती है। गरूर किस चीज़ पर? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, चाहे वो अमीर का महल से निकलते हों या गरीब की झोंपड़ी से। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। हमें हमारी नीयत, हमारे इरादे के मुताबिक अजर दिया जाता है, तो किसी दूसरे की मुनाफत या बुग़्ज़ को खुद पर सवार मत करो। तुम सही हो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। बेशक तुम्हारा रब सब देख रहा है, तुम मत घबराओ। ज़िंदगी की ठोकर बहुत निराली है, जब भी लगती है कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है या फिर किसी की असलियत दिखा कर जाती है। जो अल्लाह का हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उसे अपनी सिवा सबसे बेनियाज कर देता है और इसकी मदद वहाँ से करता है जहाँ पर किसी का गुमान भी नहीं होता।